ہم ٹی وی ڈرامہ سیریل بختاور یمنا زیدی کی شاندار پرفارمنس کے ساتھ ٹرینڈ میں یمنا زیدی کے علاوہ یہ زاویار کی اب تک کی بہترین کارکردگی بھی ہے۔ میں سنیل شاکر کو بھی یاد کروں گا جو شیدا کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ پچھلے قسط میں ہم نے دیکھا کہ بختاور تیزاب کے حملے میں بچ جاتی ہے۔ اس ایپیسوڈ میں دکھایا گیا ہے کہ بختاور کی جان کو خطرہ ہے، اسے اپنے زہریلے محلے سے نکل جانا چاہیے۔ بختاور کی جان خطرے میں ہے، حالانکہ شیدا لاک اپ میں ہے، لیکن پھر بھی بختاور کو سب سے پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ وہ کسی اور جگہ چلی جائے۔ بختاور کو سکون ہے کہ ملک دلاور نے اسے لاک اپ میں ڈال دیا ہے۔ مالک مکان گھر میں آتا ہے اور اس کی بیوی کہتی ہے کہ ایسا زمانہ آ گیا ہے کہ ایک عورت کی وجہ سے 4 مرد جہنم میں جائیں گے۔ ایک ٹپنی لڑکی نے پورے محلے کو تکنی کا ناچ نچا رکھا ہے۔ ہم تو سمجھتے تھے کہ پولیس اسی کو پکڑنے آئی تھی، لیکن وہ تو بیچارے شیدا کو پکڑ کر لے گئی۔ مالک مکان کہتا ہے ہاں، پولیس شیدے کو پکڑ کر لے گئی اور اس کی ماں نے پورے محلے کو سر پر اٹھا لیا ہے۔ مالک مکان کہتا ہے ہمارا کیا تعلق ہے اس گرفتاری سے؟ اس کی بیوی کہتی ہے ہمارا ہی تو تعلق ہے اس سے، آپ ہی تو رشتہ لے کر گئے تھے ان کے گھر، الٹا اس بیچارے شیدے کو اندر کروا دیا۔ کتنے لمبے ہاتھ ہیں ان لوگوں کے، کتنی پونچھ ہے ان کی۔ حوریہ اور اس کے بھائی کے درمیان کچھ باتیں ہوتی ہیں تو اس کا بھائی پوچھتا ہے دلاور نے تم سے سوری کی؟ تو حوریہ کہتی ہے کیا سوری، اس نے تو مجھے کال تک نہیں کیا۔ پولیس انسپکٹر کی دلاور کو کال آتی ہے اور کہتا ہے دلاور صاحب کام ہو گیا ہے آپ کا۔ محسن دلاور کو کہتا ہے اب گواہ ہی ہے جو اسے پہچان سکتا ہے اور سی سی ٹی وی فوٹیج سے بھی کافی مدد مل جائے گی، لیکن وہ لڑکی ہے کون جس کے لیے آپ اتنی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں؟ دلاور کہتا ہے جانتا تو میں بھی نہیں اس لڑکی کو، لیکن بس حادثاتی طور پر ملا تھا، لیکن اس سے وعدہ کیا تھا میں نے کہ اس سلسلے میں کی پوری مدد کروں گا، اور میں اپنے وعدے اور قول کا کتنا پکا ہوں آپ تو جانتے ہیں۔ بختاور بہت گھبرا رہی ہوتی ہے، ڈر کی حالت میں کمرے چل رہی ہوتی ہے اور اپنی ماں کے آنے کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ جیسے ہی ماں آتی ہے تو بختاور پوچھتی ہے کچھ پتا چلا؟ ماں کہتی ہے وہ لڑکی جس پر تیزاب پھینکا گیا تھا، اس چکر میں پولیس والے نے رشیدے کو گرفتار کیا تھا، لیکن مجھے ڈر ہے کہ وہ ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے، تم نے بھی اسے انکار کیا تھا، شکر ہے میں نے اس کی ماں کو انکار کر دیا تھا۔ بختاور جلدی سے چادر اوڑھ لیتی ہے اور ماں کو کہتی ہے اب وہ ہمیں کبھی نقصان نہیں پہنچائے گا، بس ابھی آتی ہوں۔ بختاور اپنے پڑوس میں جا کر ان سے موبائل لیتی ہے اور دلاور کو کال کرتی ہے اور شکریہ ادا کرتی ہے اور کہتی ہے آپ سے ایک ریکویسٹ کرنی ہے کہ میرا نام سامنے نہ آئے، کیونکہ پولیس والے بھی بال کی کھال اتارتے ہیں۔ دلاور کہتا ہے آپ کا نام تو میں بھی نہیں جانتا تو سامنے کیسے آئے گا؟ یہ کی اسسٹنٹ آفس میں آتی ہے اور تو حوریہ پوچھتی ہے کچھ پتا چلا؟ تو وہ کہتی ہے ہاں، اس بندے کو گرفتار کرنے کے لیے دلاور صاحب نے اپنے سورسز یوز کیے ہیں۔ حوریہ پوچھتی ہے اس شخص نے کوئی بیان دیا ہے؟ اسسٹنٹ کہتی ہے نہیں، ابھی تک تو نہیں دیا، لیکن جلدی وہ اپنا جرم قبول کر لے گا، پولیس چاہے تو کیا کچھ نہیں کروا سکتی۔ بختاور اپنی فائل ڈھونڈ رہی ہوتی ہے لیکن اسے اپنی فائل کہیں نظر نہیں آ رہی ہوتی، ماں کہتی ہے کیا حال بنا دیا چیزوں کا، کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ بختاور کہتی ہے میری ایگزام والی فائل نہیں مل رہی ہے، کالج سے نکلتے وقت تو میرے ہاتھ میں تھی، پتہ نہیں کہاں گئی۔ ماں کہتی ہے کہیں بھول تو نہیں گئی ہو، وین میں بس میں کہیں بھول نہ گئی ہو؟ پھر اسے یاد آتا ہے شاید دلاور کی گاڑی میں فائل بھول گئی تھی۔ صبح جب وہ آفس جاتی ہے تو ملازم گاڑی صاف کر رہا ہوتا ہے، بختو گاڑی میں جھانکتا ہے اور فائل اسے نظر نہیں آتی کہیں بھی، تو ملازم پوچھتا ہے کیا جھانک رہا ہے گاڑی میں؟ بختو کہتا ہے تم اپنا کام تو ٹھیک سے کرتے نہیں ہو، دوسروں پر نظر رکھتے ہو، دیکھو کیا حالت بنا دی گاڑی کی۔ ملازم اور بختو کے درمیان بحث چھڑ جاتی ہے۔ ملازم کہتا ہے حوریہ بی ٹھیک کہہ رہی تھی، تم اپنی حد کچھ زیادہ ہی پار کرنے لگے ہو۔ ملازم اور بختو کے درمیان بہت گرما گرمی ہوتی ہے اور ملازم بھی ٹھان لیتا ہے کہ تمہیں میں یہاں سے ذلیل کر کے ہی نکلواؤں گا۔ بختاور چاروں طرف سے گر رہی ہوتی ہے لوگوں کی چالوں میں، وہاں شیدا بختاور کے پیچھے لگ جاتا ہے اور یہاں ملازم بختو کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور اپنے مالک کو اس کی شکایتیں لگاتا ہے کہ کسی طرح سے وہ بختو کو فارغ کر دے۔ حوریہ بضی تھی کہ اب وہ دلاور سے کسی صورت ہار ماننے والی نہیں تھی، وہ کسی بھی طرح سے شیدے کو ضمانت پر رہا کروانا چاہتی تھی۔ دلاور کے والد بیٹے کی منگنی کا فنکشن ارینج کروانا چاہتے ہیں۔ دلاور کہتا ہے کیا میری خوشیوں سے بڑھ کر آپ کا سیاسی رشتہ ہے ان سے؟ اندازہ ہی نہیں ہے کہ شیدا پولیس کی حراست سے آزاد ہو کر اس کی زندگی کو ایک بار پھر جہنم بنا دے گا، اسے وہاں سے چلے جانا چاہیے تھا، لیکن نہیں، وہ اتنی پرسکون ہے کہ شیدا پولیس کی حراست میں ہونے کے بعد سے کچھ نہیں کر سکتا۔ بختاور کو یہ نہیں معلوم کہ وہ اسے کیسے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ملک دلاور کے دفتر میں بختو کو معلوم ہوا کہ شیدا کو رہا کر دیا گیا ہے اور وہ ابھی تک صدمے اور بے اعتباری میں ہے۔ شیدا بہت ہوشیار ہے، وہ حوریہ میڈم سے اس کے دفتر میں اس کے فون پر ملنے جاتا ہے، وہ اسے بختو کی جاسوسی کے لیے رکھ لیتی ہے۔ ویسے بختو اور ملک دلاور کے رشتے کے بارے میں حوریہ کا جنون بالکل بھی کوئی معنی نہیں رکھتا کہ وہ اپنے منگیتر کے دفتر میں کام کرنے والے محض ایک لڑکے کے ساتھ اتنی حسد یا ملکیت کیوں کر رہی ہے۔ حوریہ شیدا کو اچھی خاصی رقم دیتی ہے، لیکن پھر ہم نے دیکھا ہے کہ وہ حوریہ کو ایک بار پھر فون کر کے مزید رقم مانگتا ہے، وہ اسے بلیک میل کر رہا ہے۔
ہے۔ ویسے شیدا جیسا چھوٹا شخص حوریہ کو کیسے بلیک میل کر سکتا ہے، اس کا بالکل بھی کوئی مطلب نہیں ہے۔ حوریہ کا بھائی دلاور سے ملنے اس کے دفتر آتا ہے، جہاں وہ بختو سے ملتا ہے اور کچھ پیسے رکھنے پر اصرار کرتا ہے۔ بعد میں وہ دلاور کو بتاتا ہے کہ بختو کچھ مدد مانگ رہا ہے تو اس نے کچھ رقم دے کر اس کی مدد کی ہے۔ وہ خود کو حوریہ کا بھائی ثابت کرتا ہے، اس نے دلاور کی آنکھوں میں بختو کی تصویریں داغدار کر دی ہیں۔ حوریہ دلاور کو لنچ کے لیے باہر لے جاتی ہے، جس کے لیے اسے اپنی میٹنگ کینسل کرنی پڑتی ہے۔ لنچ کے دوران اسے ایک فون آتا ہے، جس کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے کہ شیدا کی رہائی کے پیچھے حوریہ کا ہاتھ ہے۔ کیا آپ نے بختاور کی یہ قسط دیکھی؟ اس کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کر دیں، IK TV کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔